السلام علیکم۔ زندگی بدلے میں آج کا واقعہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں۔ اس واقعے میں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کہاوت کو آپ پوری طرح سچ ہوتا دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ ضرور آپ کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آئے گا۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو راول ٹاؤن چوک کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ چوک کلب روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے جن کے زمینوں کے پیسے عمرہ کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمین تھے اور ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی۔ حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ ان کو بے شمار نوٹس دیے، مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہٰذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کی اس عمل کے دوران بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی سویلین گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا، لیکن پھر 1999 آ گیا اور جنرل پرویز مشرف حکمران بن گئے۔ ان کا قافلہ روز اس چوک سے گزر کر وزیر اعظم ہاؤس آتا تھا۔ جنرل مشرف کی تباہ نازک پر غریبوں کی وہ جھونپڑیاں ناگوار گزرتی تھیں۔ وہ ایک دن گزرے، کھڑکی سے باہر دیکھا، آپریشن کا حکم جاری کر دیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیاں، پچکے ہوئے برتنوں اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا۔ زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرہ نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئی۔ وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ 2007 میں اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ملک میں اس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے۔ کیریئر بہت برائٹ تھا۔ سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا کہ وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ رٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ چنانچہ جنرل مشرف نے جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ایک آدھ موقع پر ہوائی فائرنگ بھی کرنا پڑی۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی خاتون بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس ایک بار آپریشن کروانے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ
اہلکاروں نے انہیں بتایا اور وہ خاتون کے پاس چلے گئے۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا، یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ وہ رکا، اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بولا، جاوید صاحب آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا، میں اس پوٹلی والی کی بد دعا کا نشانہ بن گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئی، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے، میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے سسرال سے گھر ملا تھا، وہ بک گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ 2005 کے زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک باہر نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 38 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کے حکم پر غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی۔ وہ رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے، اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں، وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی دربدر ہو گئی، وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے، یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ جو دل چاہے کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والوں کی دعائیں یا پھر بد دعائیں کام کر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سچا واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔